آج رجب کی 21ویں تاریخ ہے۔ آج کے جمعے کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو ایک دعا سکھلائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہی وہ دعا ہے جس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں، خصوصاً مساجد کے تعلق سے، اس بارے میں بھی کچھ گزارشات ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، مجاہدات برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے راستوں کو کھول دیا کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقین کر لو کہ اللہ کی مدد نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ جو لوگ نیک اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے دعائیں کی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہر چیز میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ ہماری عمروں میں، زندگیوں میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کو پالیں۔ وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور مجاہدہ کہتے کسے ہیں؟ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ جہاد قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی استعمال کیا گیا ہے، مفسرین نے
موقع اور محل کے لحاظ سے اس کے الگ الگ معانی بیان فرمائے۔ جہاد کا ایک معنی ہے مشقت اٹھانا، مجاہدات کو برداشت کرنا، اللہ کے راستے میں پریشانیوں کو جھیلنا، یہ جہاد اور مجاہدہ کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کے اندر، شب و روز کے معمولات کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی رجب کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے عبادات اور بندگی کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی، ان مہینوں کے شروع ہونے کے بعد اس کیفیت میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستینوں کو چڑھا لیا کرتے تھے، عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس کے باندھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکھاڑے میں دو پہلوان مقابلے کے لیے اترتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک پہلوان دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے حرکتیں کرتا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارتا ہے، کبھی آستینیں چڑھاتا ہے، کبھی ابھی لنگوٹے کو سنبھالتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب بالکل حملہ ہونے ہی والا ہے، پوزیشن سنبھالنے ہی والا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عبادات کے طرف اپنے رغبت اور رجحان کو بڑھانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستینوں کو چڑھا لیا کرتے تھے، اور ذکر و اذکار میں، نوافل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور دنوں کے مقابلے میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ نفل روزوں کی کثرت شروع ہو جایا کرتی تھی، سخاوت میں، عطا اور بخشش میں، ہر نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پچھلی عادتوں کے مقابلے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی آپ کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادات کو انجام دیا جائے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف اور خرچ کیا جائے، اور مسلسل اللہ سے اس دعا کا اہتمام بھی کیا جائے۔ یہ دعا ہم اللہ سے برابر مانگتے بھی رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور برکت، لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مفہوم یہ ہے کہ بس ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع ہو جائے، ہم ارب خرب پتی بن جائیں تو یہی برکت ہے۔ نہیں،
اگر اللہ نے آپ کو اچھی صحت دے رکھی ہے تو یہ بھی برکت ہے۔ آپ تندرست توانا ہیں، آپ کی اولاد فرما بردار ہے، اچھی سواری میسر ہے، جو کھانا کھاتے ہیں سہولت کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے، کسی بیماری کے طرف سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی برکت کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہم ہر چیز میں اپنے لیے برکت مانگیں اور کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج ہمارا حال عجیب و غریب ہو چلا ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی شوق اور ذوق نہیں۔ آئے مسجد کے اندر بس کیفا متفق، امام صاحب نے جیسی نماز پڑھا دی پڑھ لیا اور چلتے بنے۔ ارے بھائی، اللہ کے پاک گھر میں جمعے کا دن ہے، سجید الایام جسے کہا گیا، آپ کچھ وقت لے کر آئیں، نماز پڑھنے کے بعد سکون کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، مراقبہ کریں اور اللہ سے مانگیں، اپنی ضروریات کو مانگیں، اپنے حالات، مسلمانوں کے حالات، ملک کے حالات کی درستگی کے بارے میں اللہ سے سوال کریں۔ جب ایک مسلمان اس اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میں اپنے رب سے جو دعا کر رہا ہوں وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ مستقل عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یاد رکھو دعا تمام عبادات کا مغز ہے، گودا ہے۔ عبادات کرنے کے بعد اگر ایک مسلمان اپنے رب سے اپنی ضروریات کو نہیں مانگتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، بے نیازی کے ساتھ یہاں سے گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو بتائیے ہمیں عبادات سے کیا حاصل ہوا؟ ٹھیک ہے ہم نے اپنے فرائض ادا کر دیے، لیکن بھائی اللہ سے مانگنا یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ تو اس لیے دعاؤں کے اندر اہتمام ہو، لجاجت ہو، گریہ وزاری ہو، کبھی دو چار قطرے آنسو گریں اور اپنے حالات کے درستگی کے طرف ہمیشہ ہمارا رجحان ہو، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ہمارا کام بن جائے گا۔ ابھی آج دیکھیے بنارس کے اندر، یو پی کے اندر جو مسجد ہے گیان واپی کی مسجد سے مشہور ہے، گزشتہ کل مقامی عدالت نے وہاں کے انتظامیہ سے کہا کہ مسجد کے تہ خانے کے اندر ایک ہفتے میں پوجا شروع کی جائے، یعنی غیر قوموں کو پوجا پاٹ کی اجازت ملی۔ ایک ہفتے کا ٹائم دیا، انہوں نے اتنی جلد بازی کی کہ ایک دن کے اندر تمام رکاوٹوں کو دور کر کے فوراً جو ہے مورتیاں اندر رکھ دی گئیں اور وہاں پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ وہاں کے حالات بہت نازک ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے معتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان اور خطاب کے ذریعے سے اس وقت کے خصوصاً بنارس، شہر بنارس کے مسلمانوں سے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آج جو جمعہ کا دن ہے، آج خصوصاً ہر مسلمان اللہ سے
توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے خصوصاً دعا کا اہتمام کرے، دعا کرے۔ سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف عرضی دائر کی گئی ہے، خیر وہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، حل ہوگا جیسے بھی ہوگا، لیکن ایک سے ایک حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بابری مسجد ہم سے چھن گئی اور دیگر مساجد پر غیروں کی نگاہ ہے۔ ہم اگر اس طرح سے دبتے چلے گئے تو پھر ہمارا کیا حشر ہو؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یاد رکھو تمہارے اوپر جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کا سبب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے تمہارے اوپر ویسے ہی حکمراں مسلط ہوں گے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج ہم اعمال سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان نام کی چیز زندہ نہیں ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ اگر حقیقی ایمان جس دن ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے گا، یاد رکھیے اللہ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کامل تمہارے پاس موجود ہو۔ مکمل ایمان، مضبوط ایمان کی دولت سے اگر تم مالا مال ہو جاؤ تو کوئی طاقت دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے، جو تمہارے سامنے کھڑی ہو سکے۔ آج اگر ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں دخل ہمارے اعمال کا ہے۔ یاد رکھیے جب تک مسلمان صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجموعی طور پر من حیث القوم جب تک ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ حالات کے بدلنے کے لیے مسلمانوں کا اعمال پر اترنا، صحیح اعمال پر قائم ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ نے ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا حیرت زدہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں اونٹ چلانے نہیں آتا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور سونپ دی، وہ حاکم اور خلیفہ اور بادشاہ بن بیٹھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی سے اور اپنے اللہ کے جو احکامات تھے اس پر انہوں نے اپنے آپ کو 100% ڈال دیا، اپنی مرضی کو فنا کر دیا، اپنی خواہش اور چاہت کو پسے پشت ڈال دیا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے حوالے کر دیا، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھلا دیا۔ آج بھی جب ہم مسلمان حقیقی معنی میں ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں بیدار کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، صحیح معنی میں توبہ استغفار کر کے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، کبھی کبھی اللہ کے سامنے روئیں گے دھوئیں گے، تو یقین مانیے حالات کے بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے یہاں تو معاملہ
بس اللہ کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون، کسی بھی معاملے میں ہو جا تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ تو اس لیے دیوی ہمارے اندر ہے۔ آج ہم اسلامی قوانین کو، اسلامی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا نہیں چاہتے۔ اسلامی ہدایات پر چلنا ہم اپنے لیے عار کی چیز سمجھتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت و کاروبار کا معاملہ ہو، کسی بھی شعبے کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، آج ہم مسلمانوں کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، فریب اور دھوکہ دھڑی ہے، جو کذب اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انقلاب کہاں سے آ سکتا؟ تو اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کاروبار میں، بزنس میں جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں۔ آج کون سا شعبہ ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ہر خرابی سے پاک ہے؟ لہذا جب تک اپنے اندر سے ہم اپنی کمیوں کو دور نہیں کریں گے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو اپنے سے دور نہیں پھینکیں گے، ہمارے اندر مضبوطی نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ساری قومیں اس کو ہڑپ کرنے کے لیے اس طرح سے لپکیں گی جیسا کہ پیالی کے اندر کوئی کھانے کی چیز ہو اور چند لوگ اس کو مل کر کھانا چاہتے ہوں تو ہر طرف سے ہاتھ بڑھتا ہے اس چیز کو کھانے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن تمہاری تعداد سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگی۔ جب کہیں باڑھ آتی ہے، پانی بہت زیادہ آتا ہے سیلاب کی شکل میں، تو اس پانی کے اوپر خس و خاشاک، گھاس پھوس بہت زیادہ مقدار میں بہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وَمَل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اس وقت تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ اور آج آپ جائزہ لیجئے، مسلمان دنیا کی محبت میں اس طرح گر چکا ہے، اس طرح گرفتار ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو، اور مسلمان موت کو ناپسند کرنے لگا، جس کی وجہ سے غیروں کے اندر سے، ان کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب جاتا رہا۔ اور صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی جو اپنے لیے موت کو ایک تحفہ سمجھتی تھی۔ جب کوئی صحابی میدان جنگ میں اپنی جان کو جان آخری کے حوالے کرتا تو یہ جملہ کہتا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہمیں اپنی کامیابی دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، کاروبار میں، بزنس میں، دنیا کے چمک دمک میں کامیابی نظر آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے اعمال یہ ہوں گے تو ہمارے اوپر حالات بھی ایسے ہی مسلط ہیں۔ اس لیے دوستو بہت نازک زمانہ اور بہت نازک وقت چل رہا ہے۔ ان اوقات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ من حیث القوم اپنی کمی اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کرے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا جائے اور اللہ کے طرف رجوع کیا جائے۔ این تذہبون، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تمہارا ٹھکانہ، تمہارے لیے ملجا و ماوا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے منہ موڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟
یقیناً اگر نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، ترقی اور عروج چاہیے تو اللہ کو راضی کرنے میں ترقی پوشیدہ ہے، پنہاں ہے۔ اللہ کی مرضیات پر، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں اللہ نے عروج اور ترقی کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کی مرضیات پر چلنا شروع کریں گے، نبی کے